پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، رسول اللہ کے گھر والے میدان محشر کو یاد کر کے اس قدر رو رہے ہیں، اس قدر آنسو بہا رہے ہیں، اور ہمارے پاس عمل کے معاملے میں کیا ہے؟ یہی کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجدوں سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ کدھر گیا عمل؟ وہ آنسو بہا رہا ہے کعبے کی چھت پہ سجدے میں، جس نے 25 پیدل حج کیے، جو 700 رکعتیں نماز ادا کرتا تھا، وہ امام حسن بادشاہ، وہ امام حسن جو صدقے میں ایک ایک فقیر کو 50 ہزار دے دیا کرتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، وہ آنسو بہا رہے ہیں میدان محشر کو یاد کر کے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، زندگی میں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ اتنے بیٹھے ہزاروں کا مجمع ہے، آپ سے پوچھتا ہوں کتنے عشاء پڑھ کے آئے ہیں اور جا کر کتنوں نے فجر پڑھنا ہے؟ یہی تو رونا ہے۔ جلسے میں مولانا کے پاس بیٹھنے کے لیے 5 گھنٹے کا وقت نکال سکتے ہو، سر آنکھوں پہ سلام کرتا ہوں، تمہیں سلام ہے، برائی نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا کی بات سننے کے لیے، مولانا سے ملنے کے لیے 5 گھنٹے کا ٹائم ہے، مولا سے ملنے کے لیے 5 منٹ کا ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پیچھے پھرتے ہو ہاتھ چومنے کے لیے، او سید کے ہاتھ چوم لے، مولانا کے ہاتھ چوم لے، پیر کے ہاتھ چوم لے، ہمارے قریب آ بھی گئے، ہم تمہارا کیا بنا پائیں گے؟ سچی بات کر رہا ہوں، برا مت ماننا، میرے پاس آ گئے، میں تمہارا کیا بنا سکوں گا؟ میرے بھائی، ہم لوگ تو انسان ہیں، انسان کمزور لوگ ہیں، بیمار پڑو گے ہم تو تمہاری خیریت بھی پوچھ نہ سکیں، اتنے ہم کمزور ہیں۔ ہمارے قریب آنے کے لیے اتنا دوڑ بھاگ کرتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، بیمار پڑو گے تو میں خیریت بھی نہ پوچھ سکوں آپ کے، بلکہ دوبارہ ملو تو شاید پہچان بھی نہ سکوں آپ کو۔ چلیں اگر پتہ چل جائے، پہلی بات پتہ تو چلے کہ آپ بیمار ہو، اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں پڑو، میں مصیبت دور کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی روزی کا مسئلہ ہو، میں روزی دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو سچی بات کہنے آیا ہوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں میں آپ کے ساتھ فراڈ کرنے نہیں آیا، مجھے مرنا ہے، ہمیں ذمہ داری سونپی گئی ہے سچی بات پہنچانے کی۔ بھائی، مولانا کے قریب ہونے کے لیے تم اتنی محنت کر رہے ہو، اتنی محنت کبھی مولا کے قریب ہونے کے لیے بھی کر لو۔ مولانا تو تیری خیریت بھی نہیں پوچھ پائے گا میرے بھائی، پیر صاحب تو تیری خیریت بھی نہیں پوچھ پائیں گے میرے بھائی، سیاسی لیڈر تو تیری خیریت بھی نہیں پوچھ پائیں گے۔ وہ میرا اللہ، تو بیمار پڑے شفا وہ دے گا، روزی کی ضرورت ہے روزی وہ دے گا، رزق کی ضرورت ہے رزق وہ دے گا، تیری بدقسمتی کو خوش قسمتی میں وہ بدلے گا، تیری بیٹی کو رشتے نہیں آئیں گے گھر تک وہ پہنچائے گا، وہ تیری مرنے کے وقت تیری تکلیف کو کم وہ کرے گا، مرنے کے بعد قبر میں اسی کی رحمتیں کام آئے گی، اسی کی رحمت سے تو جنت میں جائے گا۔ لیکن سیاسی لیڈر کے قریب بھاگنے والے، مولانا کے قریب بھاگنے والے، پیر کے قریب بھاگنے والے، میرے بھائی کبھی اللہ کے قریب بھی تو آنے کی کوشش کر۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ارے سب کے قریب ہونا مشکل ہے، رب کے قریب ہونا کتنا آسان ہے۔ ایک آسان نسخہ ہے، ہمارے قریب ہونے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں دینی پڑے گی، ہے نا؟ میں بات کہہ دوں سچی بڑے بڑے تحفے دینے، ارے بھائی یہاں تو امیر اور غریب میں بھی فرق ہو گیا۔ مسافے میں غریب آئے تو الگ انداز، امیر آئے تو الگ انداز، یہی ہے نا؟ خوبصورت آئے الگ انداز، بدصورت آئے الگ انداز، ان پڑھ آئے الگ انداز۔ ظالموں نے مسافے کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، شادیوں کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، بیماری کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا۔ جس کے جنازے میں کندھا دینے والوں کی کثرت ہے، سمجھ لینا کسی امیر شہر کا جنازہ ہے، اور جہاں کندھے کو جنازہ ترستا ہو سمجھنا کسی غریب کا جنازہ ہے۔ اگر امیر شہر سود خور ہے، حرام کھاتا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، تو بھی کندھا بدلنے والوں کی قطار ہوگی، اور غریب شہر اگر مسجد کا امام ہے تو بھی اس کا جنازہ کاندھے کو ترس رہا ہوگا۔ یہ تم نے حالات بنا رکھے ہیں، لیکن بہرحال اس ظالم معاشرے میں کس سے قریب رہنا چاہتے ہو؟ کون ہے اپنا؟ اور وہ اللہ جو روزی دے، رزق دے، تقدیر بدلے،
تمہارے سارے کام وہ اللہ بنائے. ماں کے پیٹ میں جب باپ بھی نہیں کھلا سکتا تھا, اللہ نے کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ کیوں اللہ کے قریب نہیں آتے؟ میرے اللہ سے رشتہ کیوں نہیں جوڑتے؟ حضور صرف اللہ سے رشتہ جوڑنے آئے تھے, اور آج تم حضور کے مشن کو تم نے زمین میں دفن کر دیا. خدا سے جوڑنے کے علاوہ تم سب سے جوڑ رہے ہو. سیاسی لیڈروں سے جوڑا, ننگے دھڑنگوں سے جوڑا, اس سے جوڑا, اس سے. میں کہتا ہوں جس سے بھی جوڑنے کا حکم تھا وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ذریعہ تھا خدا تک جوڑنے کا. جو خدا تک نہ جوڑے کسی لباس میں ہے اسے شیطان کہتے ہیں. جو خدا تک نہ لے جائے اپنے پاس رکھ لے کسی لباس, چاہے وہ خطیب کے لباس میں ہو, چاہے وہ شیخ کے لباس میں ہو, چاہے وہ ادیب کے لباس میں ہو, چاہے وہ کسی لباس, جو خدا سے روک دے وہ شیطان ہے. سارے لوگ تو یہ جلسے کیوں تھے؟ خدا تک پہنچانے کے لیے. اگر جلسہ خدا سے روک دے تو یہ شیطان روک دیا نا خدا سے. ارے تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم لے جائیں گے جنت میں. ہاں تم خود بھی نہیں جاؤ گے جناب, تم کدھر؟ نماز کے وقت سوتے پڑے رہنے والوں تم خود بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ تک نہیں پہنچا اس کو نماز کی ضرورت ہے. میں تو پہنچا ہوا, مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ او ظالم, تیرا یہ زہریلا جملہ کتنے لوگوں کو چھلنی کر رہا ہے. اگر خدا تک پہنچنے والے کو نماز کی ضرورت ہے اور جو پہنچ گیا اس کو ضرورت نہیں ہے, تو امام حسین کا تو آخری کام ہی سجدہ تھا. تو کیا امام حسین نہیں پہنچے تھے اللہ تک؟ بتا تو صحیح. کچھ ظالم تو ایسے پاگل پیدا ہو گئے جو سرکار عالم پناہ وارث پاک کو بھی بدنام کرتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. وارث پاک کہتے ہیں جو نماز نہ پڑھے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, میرا مرید نہیں ہو سکتا. وارث پاک کو بدنام کیا, مدار پاک کو بدنام کیا, بزرگوں کو. ہمارے کسی بزرگ کے یہاں بے نمازی کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے اس لیے کہ وارثی ہونے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے, قادری ہونے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے, چشتی ہونے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھنا جو مسلمان ہوگا وہی قادری ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نہ ہو اور قادری ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. جب غوث اعظم قبرستان میں قبول نہیں کرتے تو غوث اعظم اپنے سلسلے میں کیسے قبول کریں گے؟ بتاؤ تو صحیح, بتائیے نا ذرا. اور وارث پاک کہتے ہیں وہ وارثی ہی نہیں ہے. پتا چلا وارثیت کپڑے رنگنے کا نام نہیں ہے, وارثیت دل کو عشق مصطفیٰ سے رنگنے کا نام. قادریت ٹوپیوں کے کلر کا نام نہیں ہے, قادریت عشق مصطفیٰ کے رنگ کا نام ہے. چشتیت کپڑوں کے رنگین کرنے کا نام نہیں ہے. چشتیت صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کی عملی تفسیر بننے کا نام ہے. نماز کو چھوڑتے ہو, سب کو پکڑنے کے لیے بہت مشکل ہے, اور رب کو پانا کتنا آسان ہے. آیت نہیں پڑھوں گا ورنہ سجدہ تلاوت لازم آ جائے گا. اللہ فرماتا اللہ کے قریب ہونے کا آسان ذریعہ کیا ہے پتہ ہے کتنا آسان ہے؟ سن لو, سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ.